بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے حکایات یا کہانیاں جو ہے وہ پڑھنا شروع کی ہوئی ہیں، تو اسی سلسلے میں آج ہم نے دوسری کہانی جو پڑھنی ہے وہ ہے سچ کا اثر۔ ذرا سنیے توجہ کے ساتھ، پھر آپ کو مزید سمجھایا بھی جائے گا، ساتھ ساتھ جب پڑھا جائے گا۔ جن لوگوں کی فطرت نیک ہوتی ہے وہ بچپن ہی میں پہچانے جاتے ہیں، ان کی اچھی عادات اور سعادت مندی کے آثار بچپن ہی میں نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک ایسے ہی بزرگ ہیں۔ یہ واقعہ ان کے بچپن کا ہے۔ آپ ابھی تھے تو بچے ہی، لیکن نیک بختی اور علم کے شوق اور اچھی عادات کی بدولت آپ نے سب کے دل میں گھر کر لیا۔ علم حاصل کرنے کا شوق تو آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ابھی کم سن ہی تھے کہ آپ اپنے آبائی وطن جلان کے تمام بڑے بڑے علماء کرام سے فارغ و تحصیل ہو چکے تھے، لیکن یہ علم کا خاصہ ہے کہ جوں جوں اسے حاصل کرتے جائیں اس کی لگن اور بڑھتی جاتی ہے۔ ننھے عبد القادر کے دل میں بھی مزید حصول علم کا ولولہ پیدا ہوا۔ اسی جذبے کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی جذبے کی تسکین کے سامان بھی اللہ تعالیٰ نے جلد ہی پیدا کر دیے۔ انہی دنوں ایک قافلہ بغداد جا رہا تھا جو اس زمانے میں علم و ادب کا مرکز تھا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی امی سے حصول علم کے لیے قافلے کے ساتھ بغداد جانے کی اجازت مانگی۔ ماں کو بھی بیٹے سے بے حد محبت تھی، لیکن جب بیٹے نے ماں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی جس کا مفہوم ہے کہ پنگوڑے سے لے کے قبر تک یعنی زندگی کی آخری سانس تک علم حاصل کرتے رہو، تو وہ ممتا بھی مجبور ہو گئی کہ لہجے پر پتھر رکھا اور بیٹے کی بلائیں لیں اور اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ سفر خرچ کے علاوہ ہنگامی حالات کے لیے 40 دینار ان کی قمیص کی تہ میں سی دیے اور بہت سی دیگر نصیحتوں کے ساتھ ساتھ انہیں یہ نصیحت بھی کی کہ بیٹا، اللہ کا یہ حکم یاد رکھنا کہ ہر حال میں سچ بولنا۔ پھر انہیں قافلے والوں کے ہمراہ بغداد جانے کی اجازت دے دی۔ اس زمانے میں راستے بڑے غیر محفوظ تھے۔ یہ قافلہ ایک جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا۔ ڈاکو ہر ایک کے پاس جاتے، جو کچھ اس کے پاس ہوتا اسے چھین لیتے۔ ایک ڈاکو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، لڑکے تمہارے پاس کیا ہے؟ سچی عبد القادر نے جواب دیا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے تلاشی لی لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ وہ یہ سمجھ کر آگے نکل گیا لڑکا مذاق کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور ڈاکو آیا۔ اس نے اس کو بھی یہی جواب دیا۔ جب تلاش کرنے پر اسے کچھ نہ ملا تو وہ آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا اور کہنے لگا، جناب دیکھیے، یہ لڑکا جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں، حالانکہ اس کے پاس دینار نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فوراً بول اٹھے، میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ دیکھیے یہ 40 دینار میری قمیض کی تہ میں سلے ہوئے ہیں۔ جب قمیض کی تہ کو کھولا گیا تو اس سے پورے 40 دینار نکل آئے۔ اب تو ڈاکوؤں کا سردار بھی زیادہ حیران ہو، پوچھنے لگا، بیٹے تم نے یہ سچ بول کر اپنے 40 دینار کیوں ضائع کر دیے، حالانکہ جھوٹ بول کر انہیں بچا بھی سکتا تھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے جواب دیا، میں جھوٹ کیسے بول سکتا جبکہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا۔ یہ جواب سن کر ڈاکوؤں کا سردار زمین میں گڑ گیا۔ اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا، یعنی بہت زیادہ شرمندہ ہونا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ لڑکا اپنی ماں کا کتنا فرما بردار ہے اور میں اپنے اللہ کا کتنا نافرمان ہوں، ڈاکے ڈالتا ہوں اور لوگوں کو ستاتا ہوں۔ بس اس خیال کا آنا تھا کہ ڈاکوؤں کے سردار نے پورے خلوص کے ساتھ ڈاکے ڈالنے سے توبہ کر لی، لوٹا ہوا مال سب قافلے والوں کو واپس کرایا اور آئندہ نیک اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا عہد کر لیا۔ اخلاقی سبق، سچ میں بڑی برکت ہے۔ یہ ہے بیٹا جو کہانی آپ کے سامنے پڑھی گئی اور آپ کو پتہ چل گیا کہ سچ میں کتنی برکت ہے، کہ سچ کے جو ہے نا سچ بولنے والوں کا ساتھ پھر اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے، تو ہمیں بھی ہر حال میں سچ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ ہم نے جو پڑھا آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ حافظ۔